والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد داماد نبی ہمزلف غنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو مومنوں کے لیے لازم کیا گیا اور آپ سے دوستی اور محبت ایک اہم فریضہ قرار دی گئی۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر روافض یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ حالانکہ اگر اس حدیث مبارکہ کے پس منظر اور شان ورود کو دیکھا جائے اور حدیث کے مکمل الفاظ کو دیکھا جائے تو نہ اس میں خلیفہ بلا فصل ہونے کی بات ہے اور نہ ہی خلیفہ بلا فصل ہونے پر یہ دلیل بن سکتی ہے، اور روافض کی یہ دلیل بھی باقی ان کے تمام عقائد اور دلائل کی طرح طار عنکبوت ہے۔ پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے قبل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ کے ساتھ یمن میں محصولات کے لیے بھیجا۔ وہاں محصولات اکٹھے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے حج میں، تو اس دوران صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین میں سے چند حضرات جو آپ کے ساتھ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ کی تقسیم پر کوئی شکایت تھی، اور انہوں نے وہ شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش فرما دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ حضرت علی اس سے زیادہ کے حقدار تھے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ آ گئی اور ہمارے دل میں حضرت علی کے لیے کوئی بھی قدورت اور کوئی بھی شکایت باقی نہیں رہی، لیکن چونکہ بات جو ہے وہ پھیل چکی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے خم کے مقام پر، جہاں پر ایک تالاب تھا جس وجہ سے غدیر خم کہتے ہیں، وہاں پر آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے۔ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر، اور جو علی کو دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ یہاں پر مقصود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو اس کو دور کرنا، اور آپ کے اس فرمان کے بعد معترضین کے اعتراض، اشکال کرنے والوں کے اشکالات سارے کے سارے ختم بھی ہو گئے اور سب کے دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صاف ہو گئے۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ فَلَقِيَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور فرمایا ہانی اللہ کا ابن ابی طالب، کہ مبارک ہو تجھے اے ابن ابی طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، کہ آپ صبح کرتے ہیں اس حال میں اور شام کرتے ہیں اس حال میں کہ ہر مومن اور ہر مومنہ کے آپ دوست اور مولا ہیں۔ یہ تو حدیث کا پس منظر ہو گیا۔ اب پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ خلیفہ بلا فصل کا معنی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت علی کی خلافت اور وہ بھی خلافت بلا فصل کا اعلان فرمانا ہوتا تو غدیر خم کے موقع پر تو چند لوگ رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کا جو خطبہ حج تھا وہ ایک بہترین چارٹرڈ ہے، اس میں آپ علیہ السلام اعلان فرما دیتے، جب پوری امت آپ کے سامنے تھی آپ علیہ السلام اس وقت اعلان فرما دیتے حضرت علی کی خلافت اور ولایت کا۔ وہاں پر آپ نے اعلان نہیں فرمایا تو پتہ چلا کہ یہاں پر خلیفہ بلا فصل کا معنی قطعا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر روایت کو دیکھا جائے تو روایت کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد خلیفہ بلا فصل قطعا نہیں ہے، اس لیے کہ روایت کے دوسرے حصے میں حضور نے فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ اب عداوت کو ولایت کے معنی میں لایا، ولایت کے تقابل میں لایا گیا، اور عداوت کا معنی دشمنی ہوتا ہے،
تو دشمنی کا تقابل دوستی سے ہوتا ہے نہ کہ خلیفہ بلا فصل سے ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے بلکہ مولا کا معنی دوستی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ اور تیسری وجہ یہاں پر یہ ہے کہ مولا کا معنی لغوی اعتبار سے بھی کسی لغت میں بھی مولا کا معنی جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ امام راغب اصفہانی کی مفردات میں 70 سے زائد معنی مولا کی کیے گئے، ان میں سے ایک معنی بھی جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ المنجد کے اندر 21 معنی مولا کی کیے گئے، ان میں سے ایک معنی بھی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ امام ابن اسیر الجزری، ان کی لغت حدیث پر ایک کتاب ہے غریب فی الحدیث کے نام سے، اس کے اندر 6 معنی مولا کی کیے ہیں، ایک بھی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے بھی مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل قطعاً نہیں بنتا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اعلان کیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا یعنی دوست ہوں، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے وہ علی سے دوستی رکھے۔ اب اگر مولا کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی اس سے خلیفہ بن گئے تو خلیفہ معنی لینا تو پھر مسلم شریف جلد نمبر 2 کے اندر کتاب الامارہ باب بویع بالخلیفتین کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا شخص خلافت کا دعویٰ کرے تو حکومت اسلامیہ پر لازم ہے کہ اسے قتل کرے۔ تو ایسی صورت میں حضور کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا اعلان کرنا یہ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے متضاد ہو رہا ہے اور خلاف ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں خود خلیفہ تھے اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاکم تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ جو ہیں وہ آپ کی حیات طیبہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضور کی حیات طیبہ کے اندر یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت علی خلیفہ بن گئے تھے اور حضور نے اعلان کر دیا تھا، یہ حضور کی خود اپنی حدیث کے خلاف ہو رہا ہے۔ لہٰذا مولا کا معنی یہاں پر دوست ہے، مولا کا معنی یہاں پر خلیفہ یا خلیفہ بلا فصل یا حاکم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الفاظ استعمال کیا انت اخونا و مولانا۔ تو یہاں پر بھی معنی انت اخونا و مولانا کا معنی جو ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ ہمارے دوست ہیں، یہاں بھی دوست کا معنی ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ معنی جو ہے وہ خلیفہ کا یا حاکم کا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہاں بھی حاکم کا معنی لیا جائے تو پھر تو پتہ چلا کہ خلیفہ بلا فصل حضرت زید بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اور خلیفہ بلا فصل جو ہے یہ معنی نہیں ہو سکتا۔ جب یہاں پر معنی دوست والا ہے تو پھر من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے معنی بھی دوست والا ہے۔ اور اگلی بات جو انتہائی اہم ہے کہ مسلم کی روایت ہم نے بیان کی کہ مسلم کی روایت کے مطابق جب ایک خلیفہ موجود ہو، اس خلیفہ کی موجودگی میں دوسرا اگر خلیفہ دعوی خلافت کرتا ہے تو پہلے خلیفہ پر لازم ہے کہ وہ اس کو قتل کروا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس روایت کے مطابق خلیفہ بلا فصل تھے تو گویا حضور کے متصل بعد حضرت علی خلیفہ تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت جب کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی بیعت کرتے ہیں، نہ کہ اپنی خلافت کا دعویٰ کیا۔ اور خلیفہ کے ہوتے ہوئے یعنی حضرت علی کے خلیفہ ہوتے ہوئے اگر حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی بیعت کی تو حضرت علی اگر خلیفہ تھے تو ان پر لازم تھا کہ مخالفت کرتے، ان کو قتل کرواتے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اگر اس کا معنی خلیفہ بلا فصل لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی نے پیغمبر کے فرمان کی مخالفت کی، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے کہ یہاں پر مولا کا معنی قطعاً خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل یا حکمرانی ثابت ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر حضرت علی کی محبت کی تعلیم دی گئی جو بحمد تعالی اہل سنت اپنا عقیدہ اور ایمان سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان
من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اہل سنت اس کے پورے جو ہے اس پر عمل پیرا ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، حضرت علی سے پوری محبت اور دوستی رکھتے ہیں اور حضرت علی کے دوستوں سے بھی